یصلون کا معنی سمجھا لوں. آپ نے زندگی گزر گئی یہی ترجمہ پڑھتے سنتے کہ درود بھیجتا ہے یصلون. آؤ آئے تھوڑا یصلون کا مفہوم سمجھا دوں. یصلون کا معنی کیا ہے؟ یہ درود بھیجتا ہے. اس درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجتا ہے اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ یصلون کا لفظ ترجمہ تو یہی ہو رہا ہے نا ہمیشہ عمر بھر سے کہ درود بھیجتا ہے، مگر اس کا کوئی خاص معنی بھی تو ہوگا نا لغت میں. یصلون کا لفظ آپ کو پتا ہے صلات سے ہے. یصلی اور یصلون اور یہ صلات سے ہے. اور لفظ صلات کا معنی عرف عام میں نماز بھی کرتے ہیں درود بھی کرتے ہیں. یہاں درود معنی ہے. اب صلات کا جو لفظ ہے یاد رکھ لیں اس کا مادہ 3 حرف ہیں. مادہ کہتے ہیں روٹ ورڈ، اوریجن. جس روٹ ورڈ سے جڑ سے جیسے درخت نکلتا ہے جڑ سے، اس طرح عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، وہ اس کی جڑ ہوتی روٹ، اس میں سے لفظوں کا درخت نکلتا ہے. لفظوں کا درخت نکلتا ہے. یصلون اور صلات اس کا مادہ 3 حرف ہے. یا تو سواد لام واو اس کا مادہ ہے 3 حرف، یا سواد لام یہ 2 مادے ہیں اس کے. عربی لغت میں اہل لغت کے ہاں اس کے کتنے مادے ہیں؟ 2. یا سواد لام واو یہ بھی جائز ہے، یا سواد لام یہ بھی جائز ہے. اس سے بحث نہیں، یہ ہے مادہ. اب جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں. قاعدہ یہ ہے کہ جتنے لفظ بھی اس مادہ سے روٹ سے نکلیں گے، جو معنی اس مادہ میں ہے تمام لفظوں میں اینڈ تک وہی معنی ہر لفظ میں پایا جائے گا. یہ قاعدہ ہے. آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ یعنی جڑ ہے یا گٹھلی ہے، آم کی آپ نے لگا دی گٹھلی، تو جو ذائقہ اس گٹھلی کا، اس آم کا، اس پھل کا تھا، پورا درخت جتنے پھل لگیں گے سب میں وہی ذائقہ اور وہ تاثیر اور وہ خوبی چلے گی. جڑ جیسی ہوگی پتے پھل پھول سب میں اس کی تاثیر چلے گی. مادہ کا جو معنی ہوتا ہے، مادہ میں جو بیسک روٹ ورڈ ہے، اس میں سے اگر 100 لفظ بھی نکل آئیں ان کو مشتقات کہتے ہیں. تو ہر لفظ کے اندر وہ مادہ موجود ہوگا. معنی اس مادے سے بولیے ہٹ نہیں سکتا. تو سواد لام واو یا سواد لام یہ اس مادہ کا جو معنی ہے، خاص بات پلے باندھ لیں آج کی رات، اس مادہ کے معنی میں مستقل طور پہ یہ بات پائی جاتی ہے ملنا، قریب ہونا، ملاپ. قریب ہونا، ملنا، ملاپ، قربت، یہ اس کے مادے میں پایا جاتا ہے. اس کے مادے میں پایا جاتا ہے. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. بلی یا شیر یا کوئی جانور، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شکار پر جب حملہ کرنے لگیں تو حملے سے پہلے اپنے تمام اعضاء کو سکیڑ لیتے ہیں. اس طرح شیر بھی سکیڑتا ہے، بلی بھی، کئی جانور ہوتے ہیں. تو جو جانور اپنے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے اپنے تمام اعضاء کو اس طرح سکیڑ لیں، تو سکیڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے اعضاء کو انہوں نے بالکل ایک دوسرے کے قریب کر لیا ہے اور فاصلے مٹا دیے ہیں. یعنی بازو ایسے تھے نا، اب ایسے کر لیے. جسم ایسا تھا، اس کو سکیڑ کے ٹانگیں جسم اوپر سے نیچے اس طرح ایسے ہو گئے. جب سکیڑ لیں، سارے اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لیں، تو اس کو سالہ یسلو کہتے ہیں عربی زبان میں. جسم سکیڑ لینا، اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لینا، اس کو کہتے ہیں سالہ فلان. اس جانور نے اپنے آپ کو سکیڑ کر اعضاء کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا، اس کے لیے سالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ذرا یاد رکھتے آئیے. اسی طرح آپ مختلف تنکے جمع کرتے ہیں اور سارے تنکے ملا کر گانٹھ دے دیتے ہیں اکٹھی اور جھاڑی بنا دیتے ہیں. جب تنکے اکٹھے کر کے ملا کر گانٹھ بنا دیں، جھاڑی بن جائے، تو اس کو مسولا کہتے ہیں. سواد لام واو سے
मिसला कहते हैं अरबी में, क्योंकि आपने सारे तीन के जोड़ दिए, गांठ बना के झाड़ू कर दिया, बिखरे पड़े थे एक हो गए। इसी तरह जब आप गंदम काटते हैं और खलियान के इर्द गिर्द गंदम अनाज बिखरा पड़ा हो, तो लोग जिम्मेदार जब सारे अनाज को इकट्ठा करके ढेरी बना दें, बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा करके जोड़ दें, ढेरी बन जाए, उसको अरबी में तस्वील कहते हैं, तस्वील। अब आप देखें कि जिस लफ्ज में ये तीन हर्फ हैं, वो जहां भी इस्तेमाल हो उसका बुनियादी माना इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलना, करीब करना पाया जाता है। आपको समझ आ रही है बात? हत्ता के जब घोड़ों की दौड़ हो, घोड़ों की दौड़, एक घोड़ा फर्स्ट आए, दूसरा घोड़ा जो सेकंड आए, नंबर 2 पर आने वाले घोड़े को मुसल्ली कहते हैं। मुसल्ली नमाजी को भी कहते हैं, मुसल्ली नमाजी, वही मुसल्ली नमाजी वाला लफ्ज नंबर 2 पर आने वाले घोड़े को कहते हैं। पूछा गया क्यों? कहते हैं कि पहले नंबर पर आने वाले घोड़े के करीब तरीन घोड़ा 2 नंबर वाला होता है, जो दूसरे नंबर पर आए वही करीब तरीन है ना पहले के, चूंकि करीब तरीन आया है, पहले के करीब तरीन है, उसकी कुर्बत की वजह से मुसल्ली कहते हैं। अबू लहब के लिए कुरान ने कहा सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो आग में डाल दिया जाएगा, यानी उठाकर आग से दूर था, जब आग भी डाल दिया तो आग के अंदर हो गया, कुर्बत हो गई, उसको सयस्ला कहा। कुरान मजीद में कहा तस्ला नारन हामिया, काफिर गर्म आग में डाल दिए जाएंगे, तो जो दूर था उसको अंदर डाल दिया, बिल्कुल करीब हो गए, मिल गए, फासले खत्म हो गए, तो यसला तसला कहते हैं। आप अरबी जुबान के, मैंने आपको 8-10 मिसालें दे दी, 100 दे लें जहां स्वाद लाम ये या स्वाद लाम वाओ, ये 2 मादा जहां जिस लफ्ज में आएगा उस लफ्ज के अंदर माना होगा फासले मिटा देना, करीब कर देना, जोड़ देना, इकट्ठा कर देना। जब मैं आपको लफ्ज सलात की तह तक पहुंचा दिया कि निकला कहां से है, इसकी जड़ क्या है, इसका माना क्या है, और हर जगह कुर्बत, और फिर ये आपने लफ्ज पढ़ा वसल, वसल नहीं कहते, और विसाल, वाओ स्वाद लाम, ये 3 हर्फ की तरतीब बदल जाए तब भी माना वही रहता है। वसल और विसाल कहते हैं मिलाप। क्या? वाओ स्वाद लाम, मिलाप, वसल हो गया, विसाल हो गया, मिल गए, फिराक दूर हो गया, मिलाप हो गया दोस्तों का, हबीब हबीब से मिल गया, विसाल, वसल। तो आपने देखा कि स्वाद लाम वाओ, स्वाद लाम ये, जहां कोई लफ्ज इस मादा से निकला है उसके अंदर फासले मिटा दिए, करीब कर दिया, इकट्ठे हो गए, करीब हो गए, जुड़ गए, ये माना पाया जाता है। जब आप इस माने की तय को, रूह को, जड़ को पहुंच गए, अब पलट आइए आयत करीमा की तरफ। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, उम्र गुजर गई, दरूद पढ़ता हूं, रब दरूद पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आज ये भी समझें कि दरूद पढ़ता कैसे है, और उसका दरूद पढ़ना है क्या। हमारा पढ़ना तो ये है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। अब वो दरूद पढ़ता है तो उसका पढ़ना क्या है, वो है सलात। सलात है स्वाद लाम वाओ या स्वाद लाम ये के मादा से, तो इसका माना है कुर्ब, मिलाप, माना है कि मैं भी और मेरे फरिश्ते मुस्तफा पे दरूद पढ़ते रहते हैं। मतलब क्या है, मैं भी अपनी शान के लायक हर लम्हा मुस्तफा को अपने करीब करता रहता हूं, मुस्तफा से मिलाप करता रहता हूं, मुस्तफा से विसाल करता रहता हूं, जो फासले बच गए हैं मिटाता रहता हूं। फरिश्ते अपने हाल के मुताबिक वो मुस्तफा के करीब होते रहते हैं, मैं अपनी शान के लायक मुस्तफा को अपने करीब करता रहता हूं। अब फरिश्ते कैसे सलात पढ़ते हैं, करीब होते हैं? 70,000 फरिश्ते हर रोज सुबह आते हैं और हुजूर के मज़ार के इर्द गिर्द तवाफ करते हैं, पर मारते आका की कब्र अनवर को और कुर्बत करते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, फरिश्ते नीचे उतरते हैं,
در مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، قبر مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، اپنی پر در مصطفیٰ سے جوڑتے ہیں، فاصلے مٹاتے ہیں، قربت کرتے ہیں، مس کرتے ہیں اور انوار نور لیتے ہیں، برکتیں لیتے ہیں. یہ تو ہے ان کا صلاۃ پڑھنا. اور مصطفیٰ پر خدا کہتا ہے میں بھی صلاۃ پڑھتا ہوں. اور اس کا صلاۃ پڑھنا کیا ہے؟ اس نے فرمایا بس جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے اسے اپنے قریب کرتا جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، جب سے بنایا ہے اسے قریب کرتا جا رہا ہوں. ہائے ہائے، جب سے بنایا ہے مصطفیٰ کو اسے قریب کرتا جا رہا ہوں. دوستو، کب سے بنایا ہے اور کب سے اپنے قریب کرتا جا رہا ہے؟ کتنا قریب کر لیا ہوگا؟ ایک رات کی قربت کا بتا دوں، بقایا ساری عمر کی قربت کا اندازہ خود لگا لینا. ایک رات میں کتنا قریب کیا؟ فرمایا ثم دنا، معراج کی رات ہے، فتدلا، پھر یہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا. توحید کا راز کھل گیا، سارے فرق مٹا دیے. بس اتنا فرق رہا کہ محمد عبد تھا، خدا معبود تھا. عبد و معبود کا فرق رکھا، باقی سب فرق. یہ ایک رات کی قربت ہے. کیا یہ تو قربت ایک رات میں دے دی. اور اب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون، جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے قریب کرتا جا رہا ہوں. اب وہی جانے کہ کون سی قربتیں اور دیے جا رہا ہے. ہائے 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 ہائے، کون سی قربتیں کو رہ جاتی ہیں؟ ایک رات میں فاصلے مٹا دیے، قربت انتہا پہ چلی گئی. تو ایک رات کی تو کیا اس کے بعد درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے؟ جی وہ تو اس کے بعد بھی پڑھ رہا ہے نا. آج اس رات کے بعد بھی آج 1400 سال ہو گئے، آج تک پڑھ رہا ہے نا. تو فاصلہ تو اس رات کو ہی نہیں بچا تھا، اور ادنا پہ بٹھا دیا تھا. تو باقی قربت کون سی بچ گئی تھی جو 1400 سال سے ہر روز دے رہا ہے؟ ارے نادانو، سوچا کرو، جب مصطفیٰ کی بات ہو سوچا کرو، سوچا کرو. وہ فرماتا ہے جب سے پیارے حبیب کو بنایا ہے تب سے اس کو اپنے قریب کرتا جا رہا. قریب، یہ قربت میں ہر وقت دیتے رہنا اور قریب سے قریب تر کرتے رہنا، یہ درود پڑھنا ہے. فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں. ہائے ہائے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اپنی قربت چاہتے ہیں. میں درود پڑھتا ہوں کہ مصطفیٰ کو اپنی قربت دیتا ہوں. مومنو تب بھی درود پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ کی قربت چاہا کرو. ہائے ہائے، چونکہ تم مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ میرے قریب رہتا ہے. جو میری قربت کو چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کی قربت پا لے. مصطفیٰ کے قریب ہونا ہی خدا کے قریب ہونا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اور فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں.